آج میری ماں کا عموماً میری ماں کا یہ رونا ہوتا ہے کہ میرا باپ میری بات نہیں مانتا، میرا بھائی میری بات نہیں مانتا، میرا خاوند میری بات نہیں مانتا، میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا۔ یہ میری ماں کا عموماً رونا ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں سوچ بھی تو کہ تو خود خدا کا کہا نہیں مانتی، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتی، تیری خطا تجھے یاد نہیں، تیری غلطی تجھے یاد نہیں، تیری بھول تجھے یاد نہیں۔ میری ماں تو اللہ کا کہا مان لے، اللہ کے رسول کہا مان لے تو تیرا لڑکا تیرا کہا مانے گا، تیرا خاوند تیرا کہا مانے گا، تیرا بھائی تیرا کہا مانے گا، تیرا باپ تیرا کہا مانے گا۔ لیکن افسوس امی تے نے اللہ کو بھی چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑا، تو مولوی کے پاس جاتی ہے، مولوی جی مجھے تعویذ کر دو، میرا خاوند میرا تابع ہو جیسا تعویذ کر دو۔ مولوی صاحب 5-10 روپے آپ سے لے لیتے ہیں اور تعویذ بنا دیتے ہیں۔ بھولی امی تو مان گئی اس بات کو؟ سوچ بھی تو اگر مولوی صاحب کے تعویذ میں یہ پاور ہے کہ کوئی انسان کسی کے تابع ہو سکتا ہے تو مولوی صاحب باجاتے خود کسی لکھپتی کو اپنے تابع کاہے کو نہیں کر لیتا؟ تیرے 5-10 روپے میں کیا لینا تھا؟ اس سے ہزاروں روپے لیتا۔ وہاں سے 2 قدم تو آگے بڑھی تو دوسری ٹھوکر کھائی، مجاوروں کو کہتی ہے بابا مجھے یوں کر دو، بابا مجھے یوں کر دو۔ وہ مجاور تجھے درگاہ کے اوپر سے پانی پھلا کر دیتا ہے اور جلے ہوئے گوبر کی مٹی اٹھا کے دیتا ہے کہ لو امی کھاؤ اور پیو۔ میری بولی امی تو ایمان لے آئی، تو یقین لے آئی، تو اعتماد لے آئی، تو بھروسہ کر بیٹھی۔ سوچ بھی تو جب یہ مجاور بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے وہاں جیسا لینے کو جاتا ہے، یہ کیوں پانی پھرا کے نہیں پیتا، یہ کیوں جلے ہوئے گوبر کی مٹی نہیں کھاتا؟ یہ تیرے بھولے پن کا ناجائز فائدہ ہے، تیرے خاوند کی حق کمائی ناجائز طریقے پہ نہ لٹا، تیرے معصوم بچوں کو کھلا، خدا کے نام پہ لٹا، تیرے خاوند کا خون کا پیسہ ان منافقوں کو نہ کھلا، ان باغیوں کو نہ کھلا، ان شرارتوں کو نہ کھلا، ان فسادی کو نہ کھلا۔ تجھے مانگنا ہے تو میری ماں خدا سے کیا کچھ نہیں ملتا، خدا کیا کچھ نہیں دیتا، تجھے کیا ساری دنیا کو اعلان کرتا ہے خدا۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ ال عمران کے 15 رقم 145 نمبر کی آیت میں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ کیا دنیا چاہتے ہو؟ دنیا لے لو، ہم تو دنیا دینے کو تیار ہیں۔ کیا باغ چاہیے؟ کیا تم کو مکان چاہیے؟ تم کو منسٹری چاہیے؟ جو چاہیے لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور آخرت چاہو تو آخرت لے لو، دونوں چاہو پیارے دونوں لے لو۔ دنیا بھی تو آپ کے لیے بنائی، آخرت بھی آپ صاحبوں کے لیے بنایا، اب دنیا بھی نہ لو آخرت بھی نہ لے اور ہم ٹھوکریں کھاتے رہے ٹھوکریں کھاتے رہو، ان کی بھی اللہ کو پرواہ نہیں۔ تو میری ماں صاحبہ جب تو سجدے میں جاتی ہے، تیرے ننھے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، تیرے آنسو جب رخساروں سے روکنے لگتے ہیں تو تیری دعا کا پاور، تیری دعا کے تاثرات، تیری دعا کے اثرات تجھے بھی خبر نہیں، تجھے بھی پتہ نہیں، تجھے بھی معلوم نہیں۔ وہی ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، وہی ہم آپ کو سمجھانے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے، ہم کو پتہ ہے، ہم کو علم ہے، ہم کو صفحے نمبر یاد ہے۔ میری ماں صاحبہ سن تیرا معاملہ مشکا شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 65 پر عبارت لکھی ہے۔ دوسری کتاب شرح بقایا جلد پہلی صفحہ نمبر 8 پر عبارت لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماں کی گود سے جنم لیتے ہیں اور جنم لینے کے بعد بیماری کے بنا پر اندھے ہو جاتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں۔ ماں تقوی والی، ماں پرہیزگار، اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ میرے لال کو آنکھیں دے، میرے لگتے جگر کو آنکھیں دے، میرے نور نظر کو آنکھیں دے، میرے فرزند کو آنکھیں دے۔ یہ دعا مانگ رہی ہے، 7-8 سال ہو گئے، لڑکے کی آنکھیں نہیں، مگر ماں بار بار مانگ رہی ہے۔ ماں نے کہا باری سالہ قرآن کریم میں تیرا وعدہ ہے اور اس وعدے کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ میں نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ زمر کے 6 رکوع میں 53 نمبر کی آیت نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ باری تعالیٰ تیری رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو دے کے رہے گا، مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے امید ہے۔ اسی توکل پہ ماں مانگتی جا رہی ہے اور 7-8 سال کا بچہ ہو چکا ہے مگر آنکھیں نہیں، مگر ماں نا امید بھی نہیں۔ ماں برابر مانگ رہی ہے۔ رات کو 2 بجے امی کو خواب آیا کہ بچہ کھیلتا ہوا اور آنکھوں سے دیکھتا ہوا گھر کے اندر گھسا۔
बाहर से खेलता हुआ आया, आंखों से देखता हुआ घर में घुसा। रात के 2 बजे ये ख्वाब आया। साहबजादे का नाम था मोहम्मद इस्माइल। अम्मी की आंख खुल गई। अम्मी ने देखा रे ये ख्वाब था, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं होगा, ये हकीकत होगी। मेरे लाल को आंखें मिट चुकी होगी। मेरा खुदा मुझे झूठ ख्वाब नहीं दिखा सकता। उसी वक्त लड़के को झंझोड़ा, 2 बजे रात को उठाया और कहा मोहम्मद इस्माइल, ऐ मोहम्मद इस्माइल उठ तो बेटा, तुझे दिखता है। रात को 2 बजे साहबजादा उठा और उठकर कहता है हाँ अम्मी मुझे आंखों से दिखता है। मेरी माँ अंधों को आंखें दिलाने वाली तू मुजावरों से भीख मांगती है, तू मौलवियों से भीख मांगती है। मेरी माँ साहबा ये मौलवी तेरे जने हुए, ये हाफिज तेरे जने हुए, ये कारी तेरे जने हुए, ये मुफ्ती तेरे जने हुए, मुकर्रिर तेरे जने हुए, इमाम तेरे जने हुए, मुहद्दिसिन तेरे जने हुए, शहीद तेरे जने हुए, मुजावर तेरे जने हुए, वली तेरे जने हुए, मस्त तेरे जने हुए, मजदूफ तेरे जने हुए, मलंग तेरे जने हुए, कुतुब तेरे जने हुए, अब्दाल तेरे जने हुए, गोश तेरे जने हुए, नबी तेरे जने हुए, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो मेरी माँ तेरे जने हुए। तू भीख किससे मांगती है? हम तेरे भिखारी हैं, तू हमारी भिखारी नहीं। हम तेरे जने हुए हैं, तू हमारी जनी हुई नहीं। हम तेरी गोद में पले हैं, तू हमारी गोद में नहीं। हम तेरे मोहताज हैं, तू हमारी मोहताज नहीं। तू कहाँ जाके ठोकर खाई? मेरी माँ साहेबा तू किससे मांग रही है? ये नहीं कि सिर्फ लड़के को आंखें मिली, मगर माँ की दुआ के तासुरात देखिए। इस लड़के को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया का इमाम बनाया, सारी दुनिया का इमाम बना दिया। सारी दुनिया ने इमाम तस्लीम कर लिया। हालांकि इमाम अबू हनीफा का मसलक अलग है, इमाम मालिक का मसलक अलग है, इमाम शाफी का मसलक अलग है, इमाम हम्बल का मसलक अलग है, मगर सारी दुनिया ने आपको इमाम तस्लीम कर लिया। मेरी माँ साहबा तू चाहे तो दुनिया का इमाम बना दे, तू चाहे तो भटक का भिखारी बना दे। ये हमारी फलाह की लगाम, हमारी अमन की लगाम, हमारी नजात की लगाम, हमारे छुटकारे की लगाम तेरे हाथ में है। अम्मी मेरी चाहे तो समंदर के पार कर दे या समंदर में डुबो दे, तेरी मर्जी पर है। जैसा तू चाहेगी ऐसा फैसला होगा। ये नहीं कि इमाम बना, मगर इस साहबजादे ने किताब लिखी जिनका नाम है सही बुखारी शरीफ, जिसमें 7275 हदीसें हैं, मगर दुनिया आलम में कुरान करीम को छोड़ के A1 साबित हुई। मेरी माँ साहिबा ये तेरी दुआ का फैज था, ये तेरी दुआ का सदका था, ये तेरी दुआओं की बरकतें थी। तेरी दुआ का तासुरात और सुन ले। तर्जमा न सुनना, जिल्द 4 सफा नंबर 345, हदीस नंबर 1545। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं कि एक अंधी औरत, उनका बड़ा सारा खानदान, कई लड़के थे, सब शादीशुदा, एक ही लड़का था 15-17 साल का जो शादी नहीं था। उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में कुछ ऐसे नजारे दिखाए कि मुसलमान हो गई। अब कौन ले जाए? बड़ा खानदान, अब किसको कहे? अंधी बुढ़िया, अब क्या करे? तो उसका छोटा लड़का उसके पास ज्यादा उठता बैठता था, तो माँ के तासुरात साहबजादे पर पड़ गए। तो साहबजादे ने कहा मैं मुसलमान हो जाऊं? बोले हाँ मेरा बेटा तो मुसलमान हो जा, तो अपने दोनों चले जाए। मैं अंधी हूं, मैं देखा नहीं हूं, जाए कहाँ बेटा? अब वो लड़का भी मुसलमान हो गया। अब इस ताक में कि वक्त मिले तो भाग जाए, वक्त मिल गया। वक्त ढूंढने वालों को मिल जाता है। सारी दुनिया सोई हुई थी, अंधेरी घटा घन कर रहा थी, और दोनों माँ बेटे उठ के चल दिए। अम्मी बच्चे के कंधे पे हाथ रखी और चल दिए। रास्ते में कितनी मंजिलें थी, कितने परेशान हुए, उसका इसमें नहीं लिखा। हम एक नकारे आदमी है, नकल करने वाले, जितना किताब में होगा उतना कह सकेंगे, उससे आगे हमारी हैसियत नहीं। ये मुफ्ती का काम है, हमारा नहीं। बस मदीने पहुंचे, ये लिखा है। मदीने पहुंचे तो अंधिया ने, बुढ़िया ने हुजूर दरबार में कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बड़ा सारा खानदान है, मगर कोई मुसलमान होने को तैयार नहीं। मेरा एक सितारा मुसलमान हुआ, उसको लेकर आई हूँ। हम बेसरो सामान है, हमारा इंतजाम कर दीजिए। हुजूर फरमाया कोई बात नहीं। कहा औरत को औरतों में रखो, क्योंकि बुढ़ी है और नाबीना है, और लड़का जवान हो चुका है, मर्दों में रखो। इस तरह से तकसीम कर दिया। चंद दिन हुए थे कि मदीने में बीमारी आ गई। उस बीमारी में वो लड़का फंस गया और चंद दिन के अंदर इंतकाल कर गया, मर गया। जब मर गया लड़का तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया। उसके बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला से कहा, ऐ अनस जा बेटा इसकी माँ को तो खबर दे, उसका लड़का बेचारे का इंतकाल कर गया।
یہ 10-11 سال کے صاحبزادے تھے، بھاگے ہوئے گئے اور جا کر کہا امی امی آپ کا صاحبزادہ انتقال کر گیا۔ بتائیے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ماں جتنا پیار کرتی ہے اولاد سے اتنا کوئی پیار کرنے والا نہیں ملتا۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہم سے بہت پیار کرتی ہے، بے شک وہ کرتی ہے، لیکن ماں کا مقابلہ تو کرنے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا بھیا میرے۔ اب یہ مر گیا کہ ہم کو چھوڑ نہیں آیا تھا، چھوڑ کے واپس چلا گیا، اس لیے آیا تھا۔ روتی ہوئی آئی، آ کر پائیں پہ بیٹھ گئی اور اللہ سے گڑگڑانے لگی کہ باری تعالیٰ میں تیرے پر دل سے ایمان لائی ہوں، میں کفر سے توبہ کر کے تیرے پر دل سے ایمان لائی ہوں، اب میرا لال مر جائے گا، بت پوجنے والا مجھے تانا دیں گے کہ ان کا خدا جھوٹا تھا، باری تعالیٰ مجھے رسوا نہ کر، مجھے بدنام نہ کر، تیری خدائی میں خامی نہیں، تیری رحمت میں کمی نہیں، تو چاہے ہزاروں آسمان بنا لے، تو چاہے ہزاروں دنیا بنا لے، باری تعالیٰ میرا کھلونا نہ چھین، میری امانت نہ چھین، میری پوجی نہ چھین، میرا کھلونا نہ چھین۔ جو گر گرانے لگی ہے اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس بڑھیا کے رونے سے وہ مرا ہوا لڑکا پھر سے زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ میری ماں صاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے والی تو، اور تو مجاوروں سے بھیک مانگتی ہے، تو موریوں سے بھیک مانگتی ہے۔ میری ماں تو تیری شان کو بھولی، تیرے رتبے کو بھولی، تیرے درجے کو بھولی، تیری ہستی کو بھولی، تیری شان کو بھولی، تو کہاں جا کے ٹھوکر کھائے۔